بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں طارق چودھری۔ ناظرین، آج راول پنڈی میں حقیقی آزادی مارچ کا آخری دن، آخری لمحات جو عمران خان نے راول پنڈی میں حقیقی آزادی مارچ کے ساتھ گزارے، اور یہ جو راول پنڈی کا جلسہ جس کی کال عمران خان نے 26 نومبر کو بلایا تھا، اس میں بہت سارے لوگ پنجاب سے، بلوچستان سے، سرحد سے، آزاد کشمیر سے اور صوبہ سندھ سے اس جلسے میں شرکت کے لیے پہنچے، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ عمران خان زمان پارک سے پہلے تو بلٹ پروف گاڑی کے ذریعے اسلام آباد پہنچنا تھا، راول پنڈی، لیکن پھر بعد میں پروگرام چینج ہوا اور عمران خان بائی ایئر لاہور ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے اور نور خان ایئر بیس پہنچے۔ وہاں سے پھر گاڑی کے ذریعے جلسہ گاہ میں پہنچے۔ عمران خان سے پہلے جو پی ٹی آئی کے رہنما، انہوں نے جلسے سے خطاب کیا۔ عمران خان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ تھا، جس وجہ سے جو سٹیج ہے وہ بلٹ پروف شیشوں سے بنایا گیا تھا۔ عمران خان جب جلسہ گاہ پہنچے تو انہوں نے اپنا خطاب شروع کیا، اور خطاب شروع کرنے کے بعد عمران خان نے سب سے پہلے حقیقی آزادی مارچ کے شرکاء ان سے معذرت کی کہ میں دیر سے آپ کے پاس پہنچا ہوں، کیونکہ 1 سے 2 بجے کا ٹائم تھا اور میں تقریباً مغرب کے قریب آپ کے ساتھ مل رہا ہوں۔ تو چونکہ جو قافلے آ رہے تھے ان کا بار بار مجھے فون آ رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم راستے میں پھنسے ہوئے ہیں، تو خان صاحب آپ اپنی جو تقریر ہے وہ تھوڑی لیٹ کر لینا، اس لیے میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں۔ اور وہ ابھی بھی قافلے، جب میں آپ سے خطاب شروع کرنے لگا ہوں تو ابھی بھی وہ قافلے، بہت سارے قافلے راستے میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ راول پنڈی کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو ناظرین، آج کا جو عمران خان کا خطاب تھا، سب سے پہلے تو عمران خان نے رجیم چینج جو حکومت پاکستان پر مسلط کی گئی ہے اس پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اچھی بھلی میری حکومت چل رہی تھی اور پاکستان ترقی کی طرف گامزن تھا، کیا ضرورت پڑی تھی بیرونی طاقتوں کو اور ان کے ساتھ مل کر جو ہمارے ملک کے اندر طاقتور حلقے ہیں ان کو یہ رجیم چینج آپریشن کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی۔ تو وہی پارٹیاں 30 سال سے اس ہمارے ملک پر مسلط ہیں، انہی کو دوبارہ لانے کی کیا ضرورت پڑی تھی۔ کیا ہماری حکومت ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہی تھی؟ ملک ترقی کی طرف گامزن نہیں تھا؟ یا پھر انہوں نے وہ کس گنگا میں نہا کے آگے تھے اور وہ کس طرح پاک صاف ہو کر آگے تھے کہ ان پر یقین کر لیا گیا اور رجیم چینج آپریشن کے ذریعے ان کو دوبارہ پاکستان پر مسلط کر دیا گیا۔ اور جب سے وہ حکومت مسلط ہوئی ہے، اب تقریباً اس رجیم چینج والی حکومت کو 7 ماہ ہو گئے ہیں، اور ملک کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے اور مہنگائی میں ڈوبا ہوا ہے، اور دن بدن پاکستانی عوام تنگ ہو رہی ہے بجلی کے بلوں سے، مہنگائی سے، پیٹرول کی قیمتوں سے۔ اور دوسری انہوں نے یہ بات کی کہ اس رجیم چینج کی حکومت کے بعد جب میری حکومت ختم کی گئی تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب
اپنی قوم کو، پاکستانی قوم کو حقیقی آزادی دلا کر رہوں گا۔ اور میں نے حقیقی آزادی مارچ کی کال دی اور حقیقی آزادی مارچ شروع کیا، اور پھر حقیقی آزادی مارچ رواں دواں تھا راولپنڈی اسلام آباد کی طرف۔ جیسے ہی حقیقی آزادی مارچ وزیر آباد پہنچا تو حقیقی آزادی مارچ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور مجھے یہ پہلے ہی پتہ تھا۔ میں 2 دن پہلی جو تقاریر تھی اس میں بتا چکا تھا کہ مجھ پر یہ لوگ قاتلانہ حملہ کروائیں گے، مجھے مروائیں گے، اور میرے بارے میں کچھ لوگوں نے بند کمرے میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پر قاتلانہ حملہ کروانا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے، تو پھر ہی اس سے ہماری جان چھوٹے گی۔ جب وزیر آباد ہم پہنچے تو وہاں پر میرے جو حقیقی آزادی مارچ ہے اس پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس قاتلانہ حملے میں میری دونوں ٹانگیں زخمی ہوئی، میری دونوں ٹانگوں میں گولیاں لگیں، اور مجھ سمیت 14 افراد جو میرے قافلے میں موجود تھے ان میں سے ایک شہید ہوا، اور باقی کے گولیاں لگیں اور وہ شدید زخمی ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر ہمیں یہ جو حقیقی آزادی مارچ ہے کچھ دنوں کے لیے روکنا پڑا۔ میری تو ٹانگوں میں گولیاں لگی تھی، میں تو حقیقی آزادی مارچ کی قیادت کر سکتا تھا، تو میں نے شاہ محمود قریشی کی ڈیوٹی لگائی کہ اب جو حقیقی آزادی مارچ کا قافلہ ہے اس کو آپ لے کر راولپنڈی پہنچو گے، اور باقی جو دوسرے رہنما ہیں ان کی میں نے ڈیوٹیاں لگائی کہ آپ اپنے اپنے شہروں میں جو حقیقی آزادی مارچ کے شرکاء ہیں ان کو تیار کرو گے، تاکہ وہ جب تک ہم راولپنڈی نہیں پہنچتے تب تک ان کو آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے۔ تو پھر شاہ محمود قریشی حقیقی آزادی مارچ کو لے کر رواں دواں ہوئے۔ گجرات کے بعد پھر میں نے کال دی کہ میرے پاکستانی عوام جو ہے انہوں نے 26 نومبر کو راولپنڈی 1 سے 2 بجے پہنچنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر انہوں نے جو حملہ ہوا تھا اس کے بارے میں بتایا کہ اب آپ دیکھیں کہ پنجاب میں میری حکومت اور میں ایکس پرائم منسٹر، اور مجھ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا، میں ایکس پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اپنے اوپر حملے کی FIR درج نہیں کروا سکا۔ ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ عوام کی الیکٹ کردہ حکومت پاکستان میں آئے، اور جب عوام کی الیکٹ کردہ حکومت پاکستان میں آئے گی تو پاکستان ترقی کرے گا۔ ناظرین، عمران خان نے اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے کہا کہ میں اب آپ کو جو اگلا پروگرام دینے کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں 26 نومبر کو میں آپ کو اگلا بتاؤں گا کہ اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب ہم اسلام آباد نہیں جائیں گے، اب ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں رہیں گے، یعنی ہم اب جو ہماری 2 صوبوں میں حکومت ہے ہم وہ سسٹم جو ہے نا اس سے باہر نکل جائیں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم یہ جو رجیم چینج والی حکومت ہے اس کرپٹ سسٹم کے ساتھ سروائیو کر سکے۔ اب ہم اس سسٹم سے باہر نکلیں گے۔ میں تو جو طاقتور حلقے ہیں میں تو ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کتنا ناگزیر ہے پاکستان میں۔ اب الیکشن کتنا ناگزیر ہے، جو پاکستان ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان میں اتنی مہنگائی ہے کہ پاکستان کی عوام بہت تنگ ہے اپنے الیکٹرک کے بلوں سے، اپنے گیس کے بلوں سے، پیٹرول کی قیمتوں سے، اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ اتنی مہنگی ہے، ان سے پاکستانی عوام بہت تنگ ہے۔ تو اس لیے میں جو طاقتور حلقے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اب الیکشن کتنے ناگزیر ہے، اور الیکشن بھی صاف شفاف ہونے چاہیے۔ جب صاف شفاف الیکشن ہوں گے اور ایک پارٹی کو
پاکستانی عوام الیکٹ کریں گے، اور اس کے بعد وہ پارٹی جب 2/3 میجورٹی میں آ کر حکومت بنائیں گی تو پاکستان بھی ترقی کرے گا، اور پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ جو روابط ہیں، جو کاروباری تعلقات ہیں، وہ بھی اچھے ہوں گے اور پاکستان ترقی کی طرف جائے گا۔ اور ناظرین، مونس الہی نے آج عمران خان کی تقریر کے بعد اعلان کیا ہے کہ ہم تو ویسے بھی بونس پر ہماری حکومت چل رہی تھی، اور جب عمران خان کہیں گے تو ہم انشاءاللہ پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے، اور ہم ذرا بھی دیر نہیں لگائیں گے۔ جیسے ہی ہمارے قائد عمران خان کا ہمیں پیغام آئے گا کہ اسمبلی توڑ دو، تو ہم انشاءاللہ اسمبلی توڑ دیں گے، اور ہم بھی عمران خان کے ساتھ نئے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ میرا بھی انالیسز یہی ہے کہ جب سے عمران خان نے لانگ مارچ شروع کیا ہے، اپنا حقیقی آزادی مارچ شروع کیا ہے، تو عمران خان بہت محتاط طریقے سے اس حقیقی آزادی مارچ کو لے کر چل رہے ہیں، اور آج جو عمران خان نے فیصلہ کیا ہے وہ بھی بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، اور عمران خان نے کہا کہ یہ فیصلہ میں اپنے ملک اور قوم کی خاطر کر رہا ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لاکھوں لوگ لے کر اسلام آباد چلے جائیں اور پھر ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہ ہو۔ وہاں پر آلریڈی پہلے ہی ہمارا ملک اتنے نازک حالات سے گزر رہا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ پھر ہماری پاکستانی قوم مزید مشکلات کا شکار ہو۔ تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں رہیں گے، ہم اس سسٹم سے باہر نکلیں گے۔ میں اپنی پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کروں گا، ہم انشاءاللہ کل سے ہی اس پر عمل شروع کر دیں گے۔ آخر میں عمران خان نے بہت پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا کہ تم بہت عظیم قوم ہو، تمہارا مستقبل بہت روشن ہے۔ پھر انہوں نے جلسے میں آئے ہوئے شرکاء سے حلف لیا۔ اور ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلاگ میں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔